ایک بس کے اوپر فائرنگ ہوئی اور اسکول کی بچیوں میں سے ایک بچی کو گولی لگی اور اس نے پورے شہر کو ہلا کے رکھ دیا، اور وہ ایک بلائنڈ کیس تھا۔ یہ مذہبی ٹچ بھی ہو سکتا تھا، ہم تو ہر اینگل سے دیکھ رہے تھے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب بدماشی کا ایلیمنٹ آیا تو اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل، اینڈ وی ڈیڈ آور بیسٹ کہ اس میں کیمرہ ٹریک جو ہم نے کیے بہت اچھا کیا۔ وجہ کچھ بھی نہیں تھی سر، یہ صرف بچیوں کو دیکھ کے زگ زگ کر کے گاڑی کو آگے بدماشی تو نہیں چلے گی۔ ہم نے کہا تھا پہلے بھی کہ بدماشی نہیں چلے گی، چاہے وہ دبئی بیٹھا ہے، ہم ایک تقریباً 150 بندہ پکڑ کے لا چکے ہیں اور کیفر کردار تک پہنچا چکے ہیں۔ لاہور بڑی آبادی کا شہر ہے۔ ایک وزیر اعلیٰ نے ایک آئی جی کو ایک دفعہ بلایا تھا اور کہا تھا یہ اتنے کروڑ کی بینک ڈکیتی ہو گئی، تو اس بہادر آئی جی نے کہا تھا، شوکت جاوید ان کا نام ہے، کہ سر یہ بہت بڑا شہر ہے، اس میں اس سے بھی بڑی وارداتیں ہوتی رہیں گی، اس کے لیے دل اور گردہ بڑا رکھیے گا۔ ایک بس کے اوپر فائرنگ ہوئی اور اسکول کی بچیوں میں سے ایک بچی کو گولی لگی اور اس نے پورے شہر کو ہلا کے رکھ دیا، اور وہ ایک بلائنڈ کیس تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب تقریباً 14 کروڑ آبادی کا صوبہ اور لاہور تقریباً 2 کروڑ کے لگ بھگ اپنے مضافاتی آبادیوں کو ملا کر ایک شہر ہے، اور یہاں پہ CCPO اس کے ہیڈ ہے، یعنی کیپٹل سٹی پولیس آفیسر۔ لازم بات ہے ورک لوڈ بہت زیادہ ہے اور کام کے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں۔ صرف ایک ہمسایہ ملک ایسا تھا جس میں بچیوں کو اسکول جانے سے روکا جاتا تھا۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ الحمدللہ اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کے برابر سمجھا ہے اور پڑھایا ہے۔ ایک بس کے اوپر فائرنگ ہوئی اور اسکول کی بچیوں میں سے ایک بچی کو گولی لگی اور اس نے پورے شہر کو ہلا کے رکھ دیا، اور وہ ایک بلائنڈ کیس تھا، اور وہ ایسے علاقے میں تھا جہاں سے اس کو بیک ٹریک کرنا بھی مشکل تھا، جو کہ لاہور کا ہی علاقہ ہے، لیکن چیلنج بہت بڑا تھا۔ عمران کشور ہمارے DIG انویسٹیگیشن اور ان کی ٹیم نے اس پہ کام شروع کیا۔ عمران، کیا امیجیٹلی ایک واردات تھی، کیا وقوع تھا کیا؟ سر یہ 28 نومبر کو لڑکیوں کی بس کا ایک ٹرپ ہے گرل اسٹوڈنٹ کا، جو کہ پتوکی سے کشمیر جا رہا تھا سر، اور راستے میں یہ جب سندر کے علاقے کو کراس کر رہا تھا GT روڈ پہ، تو ایک گاڑی جو کہ چھوٹی ایک گاڑی تھی جو رپورٹ انہوں نے کیا، اس نے فائرنگ کی بس کے اوپر سر۔ 3 فائر رپورٹڈلی ہوئے، جن میں سر ایک بچی عائشہ ہے جس کی بیک سائڈ کو ہٹ کیا اور وہ ابھی بھی جو ہے وینٹیلیٹر پہ ہے سر، اور ایک اور نمرہ ہے، وہ الحمدللہ سیف ہے، وہ ڈسچارج ہوگی۔ کیوں گولیاں مار دیں سر؟ بلا وجہ، صرف سمپل ایسے ہی ہمیں رپورٹ ہوا انسیڈنٹ کہ جی گرلز کی ایک بس تھی جو ٹرپ جا رہا تھا کشمیر میں، اور اس کے اوپر فائرنگ ہو گئی۔ بالکل جیسے پھر تو لگتا ہے کہ دہشت گردی نہ ہو گئی ہو۔ جی سر، جیسے ملالہ یوسف زئی کا واقعہ ہوا سر، اور ہمارے لیے ایک بڑا سینسیشنل انسیڈنٹ تھا سر یہ، اور سر رات 1:30 بجے واقعہ یہ پیش آیا، کیونکہ یہ پتوکی سے چلے ہیں شام کے ٹائم پہ، رات کو عشاء کی نماز کے بعد، اور 1:30 بجے یہ، اور سوچے کتنا پہلے معاشرے میں ہمارے پھیلا تو اس محلے میں ان گھروں میں کیا کوہرام۔ جی سر بالکل، اور انسٹنٹلی ظاہر ہے ہمارے لیے، ہمارے تمام رسپانس ٹیم سر وہاں پہ پہنچی، ہم نے ساری یہ ایویڈنسز کلیکٹ کرنا شروع کی۔ بچی جو تھی وہ ہاسپٹلائز ہوئی، وہ ہو گیا۔ اب یہ بتائیے کہ جب آپ نے یہ اکٹھا کیا تو وہاں پہ کیمراز لگے ہوئے تھے جہاں واقعہ ہوا؟ سر یہ جو سندر کا علاقہ ہے، یہ چونکہ آؤٹ اسکرٹس ہے لاہور کا، اور اباؤٹ 15-20 کلومیٹر اوے فرام دا سینٹر، وہ ٹھوکر سے اگر ہم پیچھے آ جائیں تو اس لیے پھر اتنے زیادہ وہاں پہ کیمراز نہیں ہیں، لیکن ہم نے 25 لاکھ کیمراز کو جیو ٹیگ کیا ہے پورے پنجاب میں، اور لاہور کے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی عرصے میں 7,000 تمام کیمراز ٹھیک ہو رہے ہیں، لیکن اور ہم تقریباً 5,000 پلس پہ پہنچ چکے ہیں، لیکن ان کیمراز جو کہ دوسرے ہیں ان سے بھی ہمیں مدد اس میں ملتی رہتی ہے۔ سر بالکل ملتی ہے، وہ لاہور کے اندر تو ہم لیکن وہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، تو پھر یہ کیسے پتہ چلا؟ سر یہ ہماری ٹیم نے، جب ہم نے 3-4 ٹاسکنگ کی ٹیمز کی علیحدہ علیحدہ، ایک ٹیم جو تھی وہ ڈیڈیکیٹڈ کیمراز کی ٹریکنگ، فارورڈ ٹریکنگ اور بیکورڈ ٹریکنگ کر رہی تھی سر، اور اس کو یہ بتا دیں فارورڈ ٹریکنگ کیا ہے، بیکورڈ ٹریکنگ کیا ہے؟ سر فارورڈ ٹریکنگ یہ ہے کہ اگر ایک گاڑی آئی ہے تو کہاں چلی گئی؟ ایک کرمنل نے کرائم کیا ہے، اور کرائم کرنے کے بعد جہاں پہ وہ گیا ہے اس کو فالو کر رہے ہیں کہ وہ گیا کہاں، کس طرف ہے، اور جب وہ آیا کرائم کرنے کے لیے تو وہ کس طرف سے آیا ہے، تو اس کو ہم بیکورڈ ٹریک کرتے ہیں سر۔ تو یہ ٹیرا بائٹس آف ڈیٹا ہوتا ہے، یہ کہنا بڑا آسان ہے۔ مثلاً ایک گاڑی ایک جگہ سے گزر گئی، اب اس میں سے کیمرے میں وہ آ گئی، اور دوسری جگہ ہو سکتا ہے وہ کیمرہ اتنی اچھی کوالٹی کا نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ
اس کے اندر وہ ریزولوشن نہ آ رہی ہو, تو پھر وہ گاڑی اگر چوک میں آئی تو کدھر گئی. تو یہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ کام ہے, اور الحمدللہ پنجاب پولیس کے افسران جو ہیں وہ بڑے اچھی طریقے سے کر رہے ہیں. آپ کی تعلیم کتنی ہے ویسے؟ سر میں نے ماسٹرز کیا انٹرنیشنل ریلیشنز. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ افسران جو ہیں وہ تو نہیں پڑھے لکھے. جب ہم نے کہا کہ جی دیکھو ہمارے تو سب انسپیکٹر بھی گریجویٹ ہیں, ماسٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, تو کہتے تھے افسر پڑھے لکھے نہیں, تو آپ تو پڑھے لکھے لگ رہے ہیں. سر ہمارے ماشاءاللہ ابھی جو آئی اوز ہیں, نہیں وہ آئی اوز کو تو مان رہے ہیں وہ, جی سر, وہ کہتے ہیں سی ایس ایس والے پڑھے لکھے نہیں ہوتے. سر بس ہم آپ کے سامنے ہی ہیں. اچھا چلے جی, اپنا پڑھے لکھے ہیں جی سر. اچھا ٹھیک ہے. تو اس ٹیم سے آپ ہمیں ملوانا چاہیں گے پہلے؟ سر بالکل ملوائیں گے. اس میں سر تھوڑا سا میں آپ کو اور بتاؤں کہ سر ہم نے یہ ڈفرینٹ لائنز آف انویسٹیگیشن لیتے ہیں, لیکن ہم میرے خیال سے انویسٹیگیشن کے مختلف اینگل سر ڈفرینٹ اینگلز ہم ڈسکس نہیں کرتے ہوتے یہاں پہ, کیونکہ وہ پھر آپ کی لازمت تفتیش کے آپ کے وہ راز بھی نکل جاتے ہیں, آپ کیسے کرتے ہیں, آپ کے سیکرٹس بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں, اور لازمات ہے اس کو پھر ہمیں اس کو ذرا اوائڈ بالکل ٹیم سے میں ملواؤں گا. اور اس ٹیم نے اور کارنامے بھی کیے ہوں گے, اور لاہور پولیس کا یہ یاد رکھیے گا, ان کے اتنے زبردست ان کی انویسٹیگیٹنگ ٹیکنیکس ہیں اور اتنے زبردست ان کے کارنامے ہیں کہ یہ پروگرام بیسیکلی اس کے لیے نہیں, اس کے لیے ہم ایک اور پروگرام کریں گے. تو ہمارے پاس ایک بڑا چھپا ہوا ہیرا بھی آپ لے کر آئے ہوئے ہیں, ڈاکٹر مستنصر. سر بالکل ٹھیک ہے نا. تو چلیں جی, پہلے تو ہم نے یہ بڑا کام کارنامہ کیا ہے کہ ان کو نکال لیا کسی کھڑ سے. آئے جی بات کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ویلکم بیک. ریسنٹلی جوائنڈ ہے. ہاں شکر ہے. ہاں جی نعمان ریسنٹلی پروموٹڈ. اچھا ہاں جی بتائیے. سر مستنصر نے رسپونڈ کیا سب سے پہلے, ڈی ایس پی نعمان نے اور مستنصر نے سر موقع پہ, اور ان کی ٹاسکنگ جو ہے میں خود بھی گیا سندر میں رات کو, اور ہاسپٹل میں بھی ہم بچی کے پیچھے گئے سر. اس میں ہم نے جو ٹیمز کانسٹیٹیوٹ کی سر, دن رات انہوں نے 3 دن, یہ 3rd نائٹ پہ نعمان سر سوئے ہیں, 2 نائٹس کانسٹنٹلی جا کے یہ کیس ٹریس ہوا سر. کوئی اس میں, اور سر یہ نواز ہے, میں آپ کا سر اس کا نواز آ گیا ہے سر. نواز کانسٹیبل سے انسپیکٹر بنا ہے سر. کانسٹیبل سے پروموٹ ہوتے ہوتے 1000 میں سے 3 بندے میں خاصے بنتے ہیں. جی سر اس لیول پہ, اور اتنا سر ڈیوٹیفل ہے کہ آپ اس کو کوئی ٹاسک دے دیں, یہ صبح تک جا کے آپ کو بتائے گا کہ جی یہ میں نے پوری رات میں یہ کام کیے ہیں, اب میں یہاں تک پہنچا ہوں سر. مطلب ہی از ون آف دوز ٹریڈیشنل پولیس آفیسرز جو اس ٹاسک کو بالکل. آپ بیٹھیے, نماز آپ کے پاس آتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, جب یہ وقوع ہوا تو کیا بیتی دل پہ؟ اس وقت اس کا پروفائلنگ جو کی, ہمیں تھوڑا سا جیسے جناب نے فرمایا کہ یہ مذہبی ٹچ بھی ہو سکتا تھا, ہم تو ہر اینگل سے دیکھ رہے تھے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب بدماشی کا ایلیمنٹ آیا تو اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل, اینڈ وی ڈیڈ آور بیسٹ کہ اس میں کیمرہ ٹریک جو ہم نے کیے بہت اچھا کیا. اچھا تو ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ یہ مذہبی اینگل نہیں تھا, تو جب یہ وقوع ہوا تو غصہ تو بہت چڑھا ہوگا. بالکل چڑھا تھا. تو پھر کیا انہوں نے یہ سر, انہوں نے وجہ کیا ہوئی؟ ان کی وجہ کچھ بھی نہیں تھی سر, یہ صرف بچیوں کو دیکھ کے زگ زگ کر کے گاڑی کو آگے بدماشی تو نہیں چلے گی. ہم نے کہا تھا پہلے دن کے بدماشی نہیں چلے گی, چاہے وہ دبئی بیٹھا ہے, ہم ایک تقریباً 150 بندہ پکڑ کے لا چکے ہیں اور کیفر کردار تک پہنچا چکے ہیں, بس بدماشی ہے نہیں سر. اور صرف یہ ہے بھی کوئی پرانا ریکارڈ یافتہ بھی تھا. اچھا ریکارڈڈ بھی ہے سر, اور نارکوٹکس کی ایف آئی آرز ہیں سر اس کے بعد, نارکوٹکس میں بھی اندر ہے سر. تو صرف بدماشی اور ایسے جس کو کہتے ہیں نا کہ بچیوں کو دیکھے تو آگے فائرنگ کر کے اس نے. تو حسین کا اس میں کیا کردار؟ یہ سر جیو فینسنگ 8 پوائنٹس پہ اس نے کی, اپنی ڈفرینٹ پاکٹس میں بنا کے, اور ساری رات کر کے انہوں نے. ویل ڈن, شاباش. جی سر. تو کتنے گھنٹے جاگے سوئے, کس طرح کیا سر؟ اس میں تقریباً ہمیں جب وقوع کی اطلاع ملی اس کے بعد 48 گھنٹے تک ہم اس پہ مسلسل جو ہے ہماری ڈفرینٹ ٹیمز جو ہے کام کرتی ہیں. پہلے 8 پوائنٹ سے ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا, پھر اس کو ڈیٹا لیا, پھر اس کو انالائز کیا. ویل ڈن. بیٹھیے تشریف رکھیے. بڑی سپورٹ کی ہے. تو ڈاکٹر صاحب ویسے بڑی عجیب سی بات ہے ویسے اتنی بدماشی کے ساتھ اتنی کر دینا. سر یہ ایک معاشرتی بھی ایک ایلیمنٹ ہے اس میں کہ جیسے لوگوں کا خیال ہے کہ پولیس والے یا وہ ان کو خریدا جا سکتا ہے یا ان کو سفارشیں ہو سکتی ہیں, بچا جا سکتا ہے. جب یہ میسج کنوے ہوگا انشاءاللہ. بیٹھیے. بالکل. اچھا جی, چیمہ صاحب کا اس میں کیا کردار؟ چیمہ صاحب آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ MBA سر. MBA کر کے ڈائریکٹ سب انسپیکٹر آئے ماشاءاللہ, اور ہمارے ڈاکٹر مستنصر صاحب بھی ماشاءاللہ MBBS کر کے. اچھا جی, یہ کیمرہ ٹریکنگ میں سر. کیمرہ ٹریکنگ میں آنکھیں تھک جاتی ہیں جی, 3 دن سر جو ہے نا وہ ورک کرتے رہے. اچھا, اگر آپ اونچی آواز میں بتائیں گے کہ آپ نے جو یہاں پہ کام کیا تو کس وقت نا امیدی پیدا ہوئی ہے وہ بتائیے. نہیں سر, اس میں ناامیدی بالکل نہیں تھی.
نہیں وہ بتائیں جو ویگنار غلط پکڑ لی تھی. ہاں یہ بتائیں, بتا دیں. سر وہ ایک ناکے پہ جو ٹریک کی نا ایک ویگن آر, سر وہ سلور کلر گولڈن کلر کی تھی, تو یہ اوریجنل جو تھی وہ سلور کلر کی تھی. وہ جب پکڑی تو سر وہ پتہ نہیں چلا کہ وہ اوریجنل نہیں تھے سر, اس میں تھوڑا سا ہوا کہ بندہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے. بہرحال ویل ڈن, شاباش, ایکسلنٹ. بیٹھے نواز, آپ سے بات ہو چکی, تشریف رکھیں. ہاں جی بٹ صاحب کا کیا کردار ہے, علی رضا کا؟ علی رضا آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ ایم فل. بٹ صاحب آپ کی ایم بی اے. سو جیو فینسنگ بیسڈ ریٹس اور وہ جو ان کے اندر جو سسپیکٹ نمبرز تھے ان کے اوپر سر کام کرتے رہے سر. بیٹھیے, ویل ڈن, شاباش, تشریف رکھیے. تو عمران یہ بتائیے کہ مین چیلنجز آپ کو کیا ہیں, سب سے زیادہ لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے لوگ محفوظ سمجھے؟ یہ کہتے ہیں واردات بڑھ گئی, واردات ایکچولی 15 کے جو کالز ہیں وہ بھی الحمدللہ کم ہو گئی ہیں لاہور پولیس میں. یہ کیسے اچیو کیا آپ نے؟ سر لاہور کے اندر لوگوں کو ڈراتے ہوں گے کہ بھئی جو 15 پہ کال کرے گا اس کو ماریں گے. نہیں سر, یہ کنٹرولبل نہیں ہے, ہیومن بیونڈ ہیومن کنٹرول ہے. یو کین ناٹ اسٹاپ اینی ون میکنگ کالس آن 15. اور اس میں سر ہم یہی کرائٹیریا دیکھتے ہیں کہ جی جو 15 کا والیوم ہے وہ ایک گولڈ سٹینڈرڈ ہے کہ اگر وہ اس میں ریڈکشن آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری, کیونکہ پرچے تو ہم کھل کے دے رہے ہیں سر. اچھا اگلا آگے کہے گا میں پرچے, ہر کوئی کہتا ہے میں کھل کے دے رہا ہوں. ہماری تو گارنٹی ہے کہ کوئی ہم نے ٹائم لائنس کے اندر دے رہے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب اس کے اوپر خصوصی نظر رکھتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ 15 آپ کا گولڈ کرائٹیریا ہے. اچھا تو یہ کیا کس طرح کر رہے ہیں, کیا آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہے اس کے لیے؟ سر ڈیٹیکشن از دا بیسٹ پالیسی سر. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی جو بھی ڈیٹیکشن سے کرائم کنٹرول ہوگا اور جو ماڈرنائزڈ فرینزک میتھڈز ہیں سر وہ ان کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں. اور ہم نے اپنے بیسٹ مین فار دا بیسٹ جاب وہ ہم نے ڈیڈیکیٹ کیے ہوئے ہیں سر. اور اپنے ٹارگٹس ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم نے رابری کے یہ جو فار ایگزامپل اے ٹی ایم کے سے باہر نکلنے والے لوگ جو ہیں ان کو ہم کر لیتے ہیں کہ یہ 6 بندے ہیں ہمارے جو ڈیڈیکیٹڈ صرف اس واردات پہ مان لیا. ایک ہوتا ہے طریقہ کہ آپ نے دیکھا ہو کہ سابقہ ریکارڈ یافتہ ضمانتوں پر باہر آ جاتے ہیں, جو بھی وجہ ہے وہ بھی تو آپ نے کوئی ڈیٹا بتایا ہوتا ہے, ان پہ بھی ریڈز کرتے ہیں کہ یہ آپریشن والے کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں سر, وہ دونوں مل کے کرتے ہیں. ہم ٹارگٹ اوفینڈرز جو ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کو 100 ٹائمس, ہاں ایک ہے نا ٹارگٹ اوفینڈر 2 گاڑیاں سنیچ کی واپس ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, اس کو بھی پولیس گھر گھس جاتی ہے. وہ تو کہتے ہیں کرپشن کا ذریعہ بنا لیتی ہے پولیس اس کو. سر اس میں ہم نے جو ڈیفائن کیے ہوئے ہیں نا, فائن ٹیون کیے ہوئے ہیں, وہ سر وہی ٹارگٹ اوفینڈر ہیں جو ایکٹیو ٹارگٹ اوفینڈر ہیں جو ریسنٹلی پریزن سے آ کے دوبارہ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے کرائم کرنا شروع کر دیا اور ان کی جیو فینسنگ میں یا ڈفرینٹ جگہوں سے ہمیں اسپاٹ ہو رہے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہیں سر. ان پہ ہم ریڈز کرواتے ہیں سر اور ان کے تھرو ہم نئے کیسز ٹریس بھی ہوتے ہیں سر. لاہور بڑی آبادی کا شہر ہے. ایک وزیر اعلیٰ نے ایک آئی جی کو ایک دفعہ بلایا تھا اور کہا تھا کہ یہ اتنے کروڑ کی بینک ڈکیتی ہو گئی. تو اس بہادر آئی جی نے کہا تھا, شوکت جاوید ان کا نام ہے, کہ سر یہ بہت بڑا شہر ہے, اس میں اس سے بھی بڑی وارداتیں ہوتی رہیں گی, اس کے لیے دل اور گردہ بڑا رکھیے گا. پنجاب پولیس کے اوپر بہت سارے چیلنجز آتے ہیں, لیکن ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے بڑھ کر جواب نہ دیا ہو, چاہے وہ سکھوں کے ساتھ ہونے والی واردات, اس طرح کا کوئی ہائی پروفائل کیس, کوئی خدا نخواستہ جو بام بلاسٹ ہوئے ہوں, ڈکوائٹی مرڈر کے کیسز ہیں, ڈکوائٹی ود ریپ کے کیسز ہیں, ریپ ود مائنر کے ساتھ اس کو مار دینے کے کیسز ہیں. الحمدللہ آپ کے میجورٹی سارے ورکڈ آؤٹ ہیں. کس طرح ہوا؟ اچھے افسروں نے محنت کے ساتھ کام کیا اور ان کے اوپر کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں تھی. ہم آپ کے سامنے اس طرح کی کامیابیاں لاتے رہیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی اپنی پولیس آپ کے لیے کیا کام کر رہی ہے, اور پھر آپ بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہو.